الكريم. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ملک میں یعنی انتخابات کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف برسر اختیار آتی ہے تو پھر بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں, بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, خاص طور پہ تبدیلی کا دعویٰ, خاص طور پہ یہ کہنا کہ اب نظام جو ہے وہ بالکل بدل جائے گا. اب ناظرین 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں. لوگوں نے جو تبدیلی دیکھنی تھی یا جس تبدیلی کی خواہش پر ووٹ دیا تھا اب شاید وہ تبدیلی دیکھنے کے خواہاں بھی ہیں. کہاں تک چیزیں تبدیل ہو پائی ہیں؟ آیا ہمارے گھروں میں جو پانی آتا تھا وہ کیا صاف ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے گلی محلے میں جو کچرا پڑا ہوتا تھا, جو کوڑے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے, کیا وہ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری سڑکیں بالکل ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہو, کوئی گڈھا ہو؟ کیا ہمارے عوامی نمائندے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں؟ کیا ہم اتنے خوشحال ہو گئے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ رات میں بھوکا نہیں سوتا؟ یہ تمام سوالات ہیں جو ہر شخص ایک دوسرے سے پوچھنے کے لیے تیار رہتا ہے, یہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ گورنر ہاؤسز, پرائم منسٹر ہاؤسز, وہ تمام ایوان صدر جس کو کہا گیا تھا لائبریریز بنا دی جائیں گی, میوزیمز بنا دیے جائیں گے, پبلک پراپرٹیز بنا دی جائیں گی, کیا وہ چیزیں 2 سال میں بھی کنورٹ نہیں ہو سکی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ چلیں کچھ تو حالات صحیح, کچھ تو ورلڈ جو دنیا کے معاشی حالات ہیں جو کہ جن کو آدمی کہتا ہے نا ایکٹ آف گاڈ یا فورس میجورے جو عام ہمارے لینگویج میں کہی جاتی ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن ایسی چیز جس پہ ہم اختیار رکھتے ہیں آخر وہ کیوں نہیں کی گئی؟ بہرحال ناظرین ان تمام امور پہ بات کریں گے, اس لیے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سربراہ ہیں بیت المال سندھ کے جناب حنید لکھانی صاحب. السلام علیکم حنید بھائی. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو فار ہیونگ می. سر آج پھر ہم نے آپ کو زحمت دی اس لیے کہ پہلے جب آپ کو بلایا تھا تو ہم حسین لکھانی ہاسپٹل اور راشن کی ڈسٹریبیوشن اور ان حوالوں سے بات کر رہے تھے. آج ہم نے سوچا سر آپ سے سیاسی باتیں کی جائیں تھوڑی سی, کیونکہ کچھ پچھلے دنوں ہم نے آپ کے بیانات بھی دیکھے کافی حد تک سندھ حکومت کے خلاف بھی, باقی بھی, تو ہم نے سوچا کہ اس دفعہ آپ سے تھوڑی سی ہم پاکستان تحریک انصاف اور ہارڈ کور سیاست پہ بات کریں گے سر. تو پہلے تو یہ بتائیں کیسے گزر رہے ہیں رمضان, کیسے گزر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. آج سے پہلے تک بہت اچھے گزر رہے تھے. آگے کا مجھے پتہ نہیں ہے, آپ کے ارادے نیک نہیں لگ رہے. نہیں سر, لیکن انشاءاللہ اچھے گزرے گا سر. کیا مصروفیات ہوتی ہیں سر سویٹ ہوم میں؟ بیڈمنٹن کتنا کھیل لیتے ہیں؟ افطار کہاں پہ کرتے ہیں؟ کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ تھوڑی سی سر ذرا پہلے رمضان اور عید کی باتیں ہو جائیں نا سر. بھائی افطار کوشش کرتا ہوں یا تو والدہ کے ساتھ کروں یا سویٹ ہوم پہ کروں. اصل میں سویٹ ہوم پہ وہاں پہ سارے پولیٹیکل ورکرز بھی آ جاتے ہیں تو اچھی خاصی جو ہے وہ محفل لگی ہوتی ہے, پھر وہیں پہ تراویح بھی ہے اور وہیں پہ بیڈمنٹن بھی ہو جاتا ہے, تو تھوڑی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے آدھا پونا گھنٹہ. تو اٹس گوئنگ ویل. رمضان بڑے اچھے جا رہے ہیں اور کام تو بند ہے سارا کا سارا, کچھ کرنے کو نہیں ہے. تمام سکولز بند ہیں, تمام یونیورسٹیز بند ہیں, کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بند ہے, ساری چیزیں. تو بس افطار اور اس کے بعد کچھ سوشل ورک. گھر کو کتنا ٹائم دے دیتے ہیں سر یہ بتائیں؟ بس فجر تک گھر پہنچ جاتا ہوں اور اس کے بعد گھر میں ہوتا ہوں فجر سے لے کے ظہر تک, صبح تک. اچھا, تو وہ جو بات ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آج کل مرد جو ہے نا وہ گھر کے تمام کام کر رہے ہیں اور بڑی مشکل میں آ گئے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئی یا نہیں؟ یا بھابھی نے آپ سے کہا کہ نہیں آپ کھانا بھی ذرا پکائیں؟ نہیں, موقع مل گیا ہے بہت ساری چیزیں کرنے کا. کھانا پکانے کا بھی تھوڑا بہت موقع مل گیا ہے, تھوڑا بہت نئی چیزیں سیکھنے کا بھی موقع مل گیا ہے, گارڈننگ کا بھی موقع مل گیا تھوڑا سا. کھانا پکانے کی تو ویسے ہی بہت شوقین ہے, کھانا کھانے کی زیادہ شوقین ہے. کھانے کا زیادہ شوقین ہوں, لیکن جب ٹریول کرتا ہوں امریکہ میں ہوتا ہوں تو پاکستانی کھانے پھر پکا لیتا ہوں, یاد آتی ہے پاکستان. یہاں ہوتے ہوئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے فرمائش کریں کہ نہیں آج آپ نے بنانا ہے کھانا؟ بس کبھی کبھار بچوں کے لیے بریک فاسٹ بنا لیا, کبھی کبھار کچھ دوستوں کے لیے دوستوں کے ساتھ باربیکیو کر لیا تو وہ, لیکن ایز سچ جو ہماری مین ڈشز ہیں وہ تو نہیں آتی نا بنانا.
کیا کرتے ہیں عید میں یعنی رمضانوں میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں فیملی کے ساتھ باہر کہ چلے کم از کم مالز چلے جائیں یا کہیں؟ پہلے پچھلے رمضانوں میں جانا ہوتا تھا. دیکھیں بچپن میں تو ہر کوئی عید کی شاپنگ جو ہے وہ روزانہ ہی ہوتی تھی اور پورے عشرے میں ہی ہوتی تھی, بٹ میں ہمیشہ اس کو اوائڈ کرتا رہا ہوں کیونکہ رمضانوں میں ایکسٹرا آرڈنری رش ہوتا ہے بلا وجہ کا. سو یا تو شروع کے رمضانوں میں ایک آدھ دفعہ آدمی چلا لیکن جائے سحری پہ اور باقی کھانے کے لیے اس میں نکلتا رہتا ہوں, اس پہ ڈائن آؤٹ کرنے, یا وہ جو ایک وہ ہوتا ہے سحری کا جو رواج ہوا کرتا تھا پہلے, دھورا جی چلے گئے, کبھی ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں افطار کے لیے چلے گئے, وہ بڑا وہ ایک رہتا تھا کہ پہلے سحری میں ظاہر سی بات ہے بوفیز اینڈ آل یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھی, انسان جاتا تھا ذرا تھوڑا سا انجوائے کر کے فیملی کو کوالٹی ٹائم دے پاتا تھا. تو سر باقی پھر جو ٹائم سیاست کے لیے کیسے نکالتے ہیں؟ آج کل تو آپ مستقل کبھی عمر کوٹ کے دورے پہ, کبھی دیکھیں آج کل تو یہ پینڈیمک ایشو ہے, اور چونکہ میں اب ٹرسٹ بھی سنبھال رہا ہوں, حسین لکھانی ٹرسٹ بھی جو ہے وہ ابھی نیا بنایا ہے اور اس میں ہاسپٹل کا کام کرنا ہے, اور پھر ساتھ میں سیلانی کے ساتھ بھی انوالو ہوں, ان کے بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ایز اے والنٹیئر جاتا ہوں. پھر بیت المال کی بھی ذمہ داری میرے اوپر ہے جس میں یتیم ہیں, بیوہ ہیں, اپاہج لوگ ہیں, ان کی کفالت ہے. تو کوشش کرتا ہوں کہ سیاست سے تھوڑا سا دور رہوں اور انہی کاموں میں لگوں جس میں فلاحی کاموں میں زیادہ یا لیکن کبھی کبھار جو ہے جب دل دکھ جاتا ہے تو پھر ایسے الفاظ نکل ہی آتے ہیں جو سامنے والے کو برے لگتے ہیں یا تھوڑا سا وائرل ہو جاتے ہیں یا تھوڑا سا کوئی, اور یہ ایشوز بڑے جینوئن ہیں ہمارے. مطلب دیکھتا ہوں کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور سیاستدان جو ہیں وہ اربوں کھربوں روپے جو ہے وہ لوٹتے جا رہے ہیں, اور وہی غریب کرتے جا رہے ہیں. جو وعدہ کرتے ہیں روٹی کا, کپڑے کا, مکان کا, وہی ذمہ دار ہیں ان لوگوں کا روٹی کپڑا مکان چھیننے کا. تو اور لوگ بیوقوف بنتے جا رہے ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں ان کے ووٹ کی ویلیو کیا ہے, وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان سے ان کا زمیندار یہ 400-500 ووٹ جو ہے وہ خرید لیتا ہے 500 روپے, 1000 روپے دے کے, اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر کتنی بڑی ڈکیتی ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہمارے ہاں لوگ کام کرتے صحیح سمت میں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیتے, ہنر سکھا دیتے, تھوڑا سا میڈیکل ان کو دے دیتے, تھوڑی ان کی ہیلتھ ٹھیک ہوتی, صاف پانی دے دیتے, اچھی خوراک دے دیتے, تو وہ صحت مند ہوتے, مینٹلی بہت صحت مند ہوتے, بہت آگے نکلتے, ملک کو بھی آگے لے کے جاتے, اور اپنی فیملیز کو بھی بہتر کر لیتے, اپنے مکانات بھی بہتر کر دیتے. کنیت بھائی پہلے یہ کہا جاتا تھا, یعنی خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جب قرضے لینے کی ضرورت پڑ جائے نا حکومت کو, یا قرضے بڑھنے شروع ہو جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کرپٹ ہے. اب جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت کا قرضہ جو عوام پہ تھا اور آج کا قرضہ پہلے سے بڑا ہی ہے نا سر, کافی بڑا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیوں سر, جب حکمران اگر آپ کی بقول خان صاحب کے بقول حکمران کرپٹ نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے کہ نہ معیشت سنبھل رہی ہے, نہ قرضے کم ہو رہے ہیں, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ڈیٹ برڈن بڑھتا جا رہا ہے, فی کس قرضے میں کئی گنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا کتنا اضافہ ہوا ہے, کون سا قرضہ کس چیز کے لیے لیا گیا ہے. ہم ایک یعنی یہ تو سب کو پتا ہے نا سر قرضے میں اضافہ. ہاں نہیں, میں اپنی بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی. بیکاز جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے اسی وقت ہمیں پتا تھا کہ ہم بینک کرپسی کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف دیوالیہ تھا اور ایک طرف اسٹرکچرل ریفارمز تھے کہ کس طریقے سے ہم نے اس دیوالیے سے بچنا ہے. اس دیوالیے میں کیا ہوتا, یہ بات سوچنے کی ہے, سمجھنے کی ہے. گریس میں کیا ہوا تھا جب دیوالیہ ہوا, ترکی میں کیا ہوا تھا, باقی ملکوں میں, اگر اس کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کے جو کرنسی کریش ہوتی ہے, ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے, لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, کم از کم ان چیزوں سے جو ہے اس کو بچانا اس وقت ضروری تھا. اچھا وہ یہ ایڈہاکزم ہے, اس میں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی. اس میں آج ہم نے ڈوبنے سے بچنا ہے ہاتھ پاؤں مار کے, اور اللہ کا شکر ہے کہ صحیح لوگوں نے آ کے اس کو سنبھال لیا, ڈوبنے سے بچا لیا, اور جو ایک ساتھ 11-12 انجیکشنز لگائیں اکانومی کو, جو کہ ادروائز سلولی گریجولی لگتی تو شاید اتنا امپیکٹ نہیں آتا. وہ انجیکشنز جو لگی اکانومی کو, اس کے بعد بالکل ہی معاملات جو ہیں بزنس کے وہ رک گئے.
سب لوگوں نے فیل کیا, منی سپلائی رک گئی, انفلیشن نیچے آنا شروع ہو گئی. اور یہ سارے جو یہ گیئرز ہیں, یہ اکنامک ڈرائیورز ہیں, یہ کس طریقے سے کرنسی کو سٹیبل کرنا ہے, کتنا ڈی ویلیو کرنا ہے, اور ڈالر کو فری فلوٹ کرنا ہے, کرنسی کے ساتھ پیک کرنا ہے, نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کر کے ایٹ لیسٹ ایک کام کر لیا کہ جو گیپ تھا ہمارا انکم کا اور ایکسپینڈیچر کا, ہم 100 روپے کما رہے تھے, 150 روپے خرچ کر رہے تھے, ہم نے وہ برابر کر لیا. 100 روپے کما رہے تھے اور 100 روپے خرچ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو اپنی چادر کے برابر ہم نے پیر پھیلائے. نمبر 2 بات, اب ہم نے یہ 100 روپے انکریز کرنا ہے, چونکہ ڈالر نیچے آ چکا ہے, چونکہ انڈسٹریز جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کے آرڈرز مل رہے ہیں, ٹیکسٹائل فل ایکسپورٹ آرڈرز پہ تھی 100% پہ, اب ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہوئی, آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہوئی, 2 بلین سے 5 بلین آئی ٹی ایکسپورٹس پہنچ گئی, ٹیکسٹائل 100% پہ آ گیا. اب کیا ہوا جی؟ اچھا, اب ٹیکس بھی بہت بڑھ گیا, کافی سارے لوگوں سے ٹیکس آنا شروع ہو گیا, نیب بھی اپنا کام کر رہی ہے, وہ بھی کافی بیوروکریٹ بھی تنگ ہے, سیاستدان بھی تنگ ہے. سو ایک بہت ساری چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھی, اوپر سے پینڈیمک آ گیا. اب یہ پینڈیمک جو ہے یہ ایسا تھا کہ پوری دنیا نے اپنے انٹرسٹ ریٹ زیرو کر دیے. پوری دنیا نے جو ہے انڈسٹریز کو گروتھ ریٹ کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ پیسے فنڈ کیے. امریکہ نے $2.2 ٹریلین اپنی اکانومی میں ڈالے, یو کے نے 350 بلین پاؤنڈز ڈال دیے, چائنا نے ٹریلینز آف ڈالرز ڈال دی, کینیڈا نے 350 بلین ڈالرز ڈال دیے اپنی اکانومی کے اندر. پاکستان نے کتنے ڈالے؟ پاکستان نے 1200 ارب روپے کا پیکج دیا. سو یہ بھی پاکستان میں ایک سب سے بڑا پیکج تھا جس کا ہمیں نہیں پتا تھا. مطلب ایک طرف ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کے تقریباً برابر 1800 ارب اور 1200 ارب میں کتنا فرق ہے, اس کے تقریباً برابر جو ہے ایک وہ بجٹ آ گیا جس کا ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے گا, کہیں سے تو پیسہ آنا ہے. سر یہ جو بجٹ گیا آپ سمجھتے ہیں واقعی اینڈ یوزر تک, یعنی جو گراس روٹ لیول ہے وہاں تک گیا ہے یہ بجٹ واقعی, یا صرف بس 1200 ملین جو مطلب 1200 ارب روپے کا؟ میں تو آنیسٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں سندھ میں بہت سارے علاقوں میں ابھی پچھلے 15 دن میں وزٹ کیا ہے. سر لیکن وہ تو آپ کا نیچرل یعنی ریگولر وزٹ ہے نا, مطلب سر یہ تو ویسے بھی ہونا. میں تو ڈائریکٹ آپ کو ان لوگوں کی بات بتاؤں گا جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, چاہے وہ تھرپارکر ہو, چلار ہو, چھاچرو ہو, مٹھی ہو, حکیم جوبیر ہو, ہلاریو پیر ہو, عمر کوٹ ہو, ٹھٹا ہو, بدین ہو, گھارو ہو, دھابے جی ہو, ان تمام جگہوں پہ لوگوں سے میں نے پوچھا ضرور ہے جب میں اپنے راشن ڈسٹریبیوشن میں جاتا تھا کہ کیا آپ کو احساس پروگرام سے ملا. بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا ہاں ملا. اچھا یہ بھی میں نے پوچھا کیا سندھ گورنمنٹ نے آپ کو اناج دیا؟ انہوں نے بھی تو پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا جو ہے وہ جنات میں بانٹ کے آئے نا, وہ سچ مچ جنات میں بانٹا ہے انہوں نے, وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی, ان کو بھی ملنا چاہیے, تو ان کو شاید ملا ہوگا لیکن انسانوں کو نہیں ملا. سر یہی بات وہ کرتے ہیں, میں اپنی آنکھوں دیکھی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. سر سندھ حکومت کہتی ہے کہ یہ جو, اور میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز بھی ریکارڈ کیے اور وہ بھی میں اب کرتا رہوں گا. اب میں یہی کہہ سکتا ہوں روزے میں ہو سکتا ہے انہوں نے کیا اور مجھے اس کا پتہ نہیں. اچھا چلیں سر تھوڑا سا کراچی پہ بات کر لیتے ہیں. بڑی سر کیمپینز آئی, چمکتا دمکتا کراچی کی کلینلینس کیمپین آئی صاف کرنے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے. ہر کیمپین کوئی 10 سے 15 دن لاسٹ کیا, اس کے بعد پھر سر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سر کیا یہ کیمپین صرف 10 سے 15 دن کے لیے ہوتی ہیں, یا بحیثیت جو آپ کی پارٹی کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, یا آپ جو چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ کراچی کے بلدیاتی الیکشنز میں, جو وجہ ہے سر سیم جو جس مقصد کے تحت آپ لوگ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں کراچی میں, کہ کراچی کی بلدیاتی اداروں کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آئے, تو سر کیا اس طریقے سے آ سکتا ہے بلدیاتی اداروں کا؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے کیمپین کی بات کی نا, چمکتا دمکتا کیمپین واز مائی اون کیمپین جو میں نے انڈر پی ٹی آئی فلیگ شپ جو ہے وہ سٹارٹ کی, اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ کم از کم ہم احتجاجاً
काम स्टार्ट काम करते start हैं। और जिस एरिया में जाते थे वहाँ पे हम जो सफाई करते थे, मीडिया को बुलाते थे, बताते थे हमारा काम नहीं है, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनका काम असेंबली में कानून बनाना है, लेकिन चूंकि हमें मैंडेट मिला है हम यहाँ पे एहतजाजन काम कर रहे हैं। और अक्सर जगहों पे जब हम काम करने जाते थे तो एमकेएम के जो काउंसलर्स थे वो भी पहुँच जाते थे, वो भी अपने लोग ले आते थे, वो भी हाथ बटाते थे काम करने में, क्योंकि उनको भी इश्यूज थे बल्दियाती मिनिस्ट्री से। सो हमने वो एक कैंपेन की, अपनी मदद आपसे की, और मैंने 200 के करीब लोग रखे, डिफरेंट यूसीज में काम करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है पॉलिटिक्स के अंदर फिर कभी कभार बाहर से नहीं तो अंदर से भी जो है वो आ जाती हैं खींचतान जो है, तो कुछ लोग इनसिक्योर हो गए, कुछ लोगों ने कहा भाई रोक दें इसको, तो रोक दिया उसको। और वैसे भी मेरी जो मेन जिम्मेदारी है वो ज़्यादा जो है वो फलाही कामों में ज़्यादा, और मैं अपने वालिद साहब की वजह से फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया तो अपनी मसरूफियत में फंस गया। अदरवाइज वो जारी रखता और अभी तक जारी होता तो शायद उंगलियां इतनी ना उठती मेरे। सर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी चपखलिश है, सियासत है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है सर आपकी पार्टी को, कब खत्म होगी सर? ये क्यों, क्या मैच्योरिटी की कमी है या क्या वजह है? आई थिंक कैपेसिटी का इशू भी है। आई थिंक एक बड़ा नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन नेचर है। अक्सर जो है वो हसद होता है, जेलसीज होती हैं, कभी औरतों को दूसरी औरत से हो जाती है, कभी मर्दों को दूसरे मर्द से हो जाता है, कारोबारी को दूसरे कारोबारी से हो जाता है। घर का सरबराह सख्त हो ना और उसके हाथ में एक डंडा हो तो फिर सारे बच्चे मिलजुल के सब साथ साथ रहते हैं। लेकिन अगर देखिए डिसिप्लिन ना हो ना सर, देखिए जहां तक पार्टी के सरबराह की बात है, इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर की बात है, तो उनके हाथ में डंडा भी है और डंडा उन्होंने इस्तेमाल भी किया। आप नहीं देखेंगे पहले कभी किसी पार्टी ने जो है अपने ही लोगों के ऊपर चेक रखा हो और उनको जो है हिम्मत करके हटाया हो, जबकि आपकी इतनी वीक गवर्नमेंट है। सो ये बात पे तो मैं मुतमईन हूँ कि ईमानदार और दयानतदार प्राइम मिनिस्टर है। अब इस तरह के अगर 500 और मिल जाए ना हमें, तो ये मुल्क रॉकेट स्पीड में बाकी मुल्कों को पीछे छोड़ेगा। साउथ कोरिया ने अपने सारे इश्यूज खत्म कर लिए, वाहिद के लिए मुश्किल काम है कि सारी चाइना ने अपनी गुर्बत खत्म कर ली, सिंगापुर ने अपनी गुर्बत खत्म कर ली, कहां से कहां पहुंच गया, दुबई कहां से कहां पहुंच गया, श्रीलंका कितनी तेजी से 10% ग्रोथ रेट पे आगे जा रहा है, इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, बांग्लादेश ने बहुत तरक्की कर ली, पाकिस्तान भी कर सकता है और करेगा। सिर्फ ये है कि हमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे ना भाई। अगर आपने जामे शीरी बनाना है तो जामे शीरी डालेंगे ना, उसके अंदर कुछ डाल के तो जामे शीरी नहीं बनेगा। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मेरिट है, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें रिश्वतखोरी से पाक माशरा है, वो जब होगा तो माशरा तेजी से आगे बढ़ेगा। जब ये पहिए लगाने वाला सिस्टम चलता रहेगा जब तक फाइलों पे, तब तक फिर चंद लोग ही जिनको पहिए लगाना आता है फाइल के नीचे, वही लोग तरक्की करेंगे। उसमें फिर दुनिया का बिजनेसमैन नहीं आएगा और कंपटीशन जो है वो हमारा ग्रो नहीं करेगा। हमारा बिजनेसमैन इस शहर के, इस मुल्क के अलावा कहीं और कम्पीट नहीं कर सकेगा जब तक कि उसकी एक्सपोजर ना हो, वो उसकी ट्रेनिंग ना होने। तो आपसे मजीद बात करेंगे। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन आइए वो देखते हैं, उसके बाद इस गुफ्तगू को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे।